ایک ایسے نبی جنہیں ایک بڑی مچھلی نے نگل لیا تھا، آپ سے ایسی کون سی خطا ہو گئی تھی اور آپ مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک زندہ کیسے رہے؟ اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس ہستی کے بارے میں بتائیں گے جن کا واقعہ قرآن پاک میں یونس اور توریت میں جوناح کے نام سے آیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے اس پورے واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ حضرت یونس علیہ السلام مشہور پیغمبروں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں شہر نینوا میں پیغمبر بنا کر بھیجا۔ آپ نے وہاں کے لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کی طرف بلایا، انہیں خدا کی رحمت کی خوشخبری سنائی اور اس کے غضب سے ڈرایا، لیکن آپ کی کوشش کا کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ کسی نے آپ کی بات نہ مانی، بلکہ الٹے آپ کی رسالت کا انکار کرتے اور آپ کو تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ جب ان کی نافرمانی حد سے آگے بڑھی، تب حضرت یونس نے دعا کی کہ خدایا، میری قوم نے مجھے جھٹلایا ہے، تو ان پر عذاب نازل کر۔ اس کے بعد آپ شہر سے نکل پڑے اور لوگوں سے کہا، تم پر 3 دن کے بعد خدا کا عذاب آ جائے گا۔ اللہ نے ایک گرمی اس شہر پر بھیجی۔ لوگ گرمی سے تڑپنے لگے اور پریشان ہو کر حضرت یونس کو کھوجنے لگے۔ جب حضرت یونس نہ ملے تو سب عورت مرد شہر کے باہر ایک ٹیلے پر جمع ہوئے۔ بچوں کو ان کی ماؤں سے الگ کر دیا گیا۔ اس طرح جانوروں کے بچوں کو بھی ان کی ماؤں سے الگ کیا گیا۔ کئی روز تک وہ لوگ روتے رہے اور خدا سے معافی مانگتے رہے۔ اللہ کو ان پر رحم آیا اور اس عذاب کو اٹھا لیا۔ حضرت یونس شہر کی طرف واپس ہوئے۔ آپ سمجھ رہے تھے کہ خدا کا عذاب آ چکا ہوگا اور قوم تباہ ہو چکی ہوگی۔ راستے میں ابلیس انسان کی صورت میں ملا اور کہا، عذاب تو ان سے ہٹ گیا، اب تم وہاں مت جاؤ، نہیں تو وہ تمہیں جھٹلائیں گے۔ یہاں حضرت یونس نے ایک بھول کر دی۔ آپ نے خدا کے حکم کا انتظار نہ کیا اور واپس پھر گئے۔ دریا کے کنارے پہنچے اور کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی بھی دریا میں ٹھہر گئی۔ کشتی والوں نے کہا کہ کوئی بندہ اپنے مالک سے بھاگ کر یہاں بیٹھا ہے، اس لیے کشتی اٹک رہی ہے۔ لوگوں نے چھان بین کی، لیکن کوئی بندہ بھاگا ہوا نہ ملا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے جلال اور جمال کو دیکھ کر کسی کو یہ خیال بھی نہ ہوتا تھا کہ قصوروار وہ ہیں۔ حضرت یونس نے فرمایا، وہ بھاگا ہوا بندہ میں ہوں، مجھے دریا میں ڈال دو، تب تمہاری کشتی پار ہو جائے گی۔ لوگوں نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ تو برکت والے ہیں، آپ کی برکت سے تو کشتیاں طوفان سے نجات پاتی ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا، چٹھی ڈالو، جس کے نام چٹھی نکلے اس کو دریا میں ڈال دو۔ جب چٹھی ڈالی گئی تو چٹھی حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلی، تو لوگوں نے چٹھی کا اعتبار نہ کیا اور کہا کہ ہم آپ کو دریا میں ہرگز نہیں ڈالیں گے۔ چٹھی 3 بار ڈالی گئی اور ہر بار حضرت یونس علیہ السلام ہی کے نام نکلی۔ مجبور ہو کر دریا میں انہیں پھینک دیا گیا اور ایک بڑی مچھلی نے آپ کو نگل لیا۔ اس طرح حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں قید ہو گئے۔ پھر وہ خدا کی تسبیح کرنے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام کئی دنوں تک مچھلی کے پیٹ میں رہے اور اپنے رب کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی کوئی خدا نہیں ہے تیرے سوا، تو پاک ہے اور بلند ہے، میں تو قصوروار ہوں اور ظالم ہوں۔ پھر مچھلی نے اللہ کی مہربانی سے ایک کشادہ میدان کی طرف آپ کو اگل دیا۔ خدا نے وہاں ایک بیلدار درخت اگایا جہاں انہیں آرام ملا۔ جب بدن میں کچھ طاقت آئی اور آپ تندرست ہوئے، تب خدا کے حکم سے قوم کی طرف روانہ ہوئے۔ قوم کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ تھی۔ آپ جب شہر کے کنارے پہنچے تو ایک گوالا ملا۔ آپ نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں یونس بن متی کی قوم میں سے ہوں۔ آپ نے پوچھا، اس یونس کی کیا خبر ہے اور اس کے بعد قوم کا کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا، یونس بہترین لوگوں میں سے ہے، اس کے چلے جانے کے بعد قوم پر عذاب آیا۔ جب لوگوں نے یونس کو نہ پایا تو سب نے توبہ کی۔ رحم کرنے والے خدا نے وہ عذاب دور کر دیا اور مصیبت سے نجات دی۔ حضرت یونس نے اس گوالے سے کچھ دودھ مانگا۔ اس نے کہا، قسم ہے یونس کے خدا کی، جب سے یونس گیا ہے نہ تو برسات ہوئی ہے اور نہ گھاس جمی ہے، بکریاں کانٹے اور کوڑا کرکٹ کھا کر اپنی بھوک مٹاتی ہیں، اس کے تھن سوکھ گئے ہیں، میں آپ کو دودھ کہاں سے پلاؤں گا؟ حضرت یونس علیہ السلام نے کئی بکریوں کے پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، ان کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ گوالے نے کہا،
خدا کی قسم اگر یونس زندہ ہے تو تو ہی یونس ہے۔ آپ نے کہا تو جا کر قوم کو میری خبر پہنچا دے۔ اس نے کہا ملک کے بادشاہ نے تو طے کیا ہے اگر کوئی مجھے یونس کی سلامتی کی خبر دے گا تو میں اپنا ملک دے کر اس کا خادم بن جاؤں گا، اسی لیے اگر میں بغیر کسی دلیل کے یہ خبر پہنچاؤں گا تو لوگ کہیں گے کہ یہ گوالا ملک کے لالچ میں جھوٹ بولتا ہے، وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ آپ نے فرمایا جا میرے آنے کی خبر کر، بکریاں اور یہ پتھر جس پر میں بیٹھا ہوں یہ میرے آنے کی گواہی دیں گے۔ جب گوالے نے لوگوں کو خبر کی تو ایک بھیڑ اکٹھی ہو گئی اور گوالے کو جھٹلانے لگے۔ گوالا انہیں اپنے ساتھ لے کر جنگل لے گیا۔ بکریوں اور پتھر نے ان کے سچے ہونے کی گواہی دی۔ لوگوں کو بڑی حیرانی ہوئی اور وہ یونس کی تلاش میں نکلے۔ آخر اسی جنگل میں ایک پیڑ کے نیچے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے پایا گیا۔ نماز کیا تھی؟ صرف اللہ کی یاد میں سجدے پہ سجدے کیے جا رہے تھے۔ وہ آپ کے قدموں میں گر پڑے، آپ کے ہاتھ پاؤں چومنے لگے اور پھر عزت کے ساتھ آپ کو شہر لے گئے۔ آپ کی برکت سے ملک میں پھر خوشحالی آئی اور لوگوں کے دکھ دور ہو گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام لوگوں کو دین اور شریعت کی تعلیم دینے میں لگ گئے اور آخر تک لوگوں کو دین اور ہدایت کی تعلیم دیتے رہے۔ پھر آپ نے اس دنیا سے کوچ فرمایا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ واقعہ واقعی میں پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں، اور ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل جعفری اسلامک نیٹ ورک کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور پاس میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اور ایک واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔